بجٹ پیش کیا گیا 2026-27، صوبوں نے بھی پیش کر دیا، وفاق نے بھی پیش کر دیا۔ آج لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کاشتکار جو اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے ضامن ہیں، کیا پٹیاں باندھ کے آپ کے سامنے پیش ہے کہ ہم ایک احتجاج کی صورت میں آج کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور کوشش کروں گا کہ اپنے جذبات کا لفظوں میں حد کر کے بتا سکوں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہوا اس بجٹ میں، پاکستان کی زراعت کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کے غریب آدمی کے ساتھ کیا ہوا، دیہاتی علاقوں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس بجٹ میں۔ حتیٰ کہ یہ بجٹ محدود کر دیا گیا بڑے شہروں کے لیے، چھوٹے شہروں کو اگنور کیا گیا، زراعت کو اگنور کیا گیا۔ اگر ہم ایک چھوٹا سا موازنہ کریں، میں کیونکہ جنوبی پنجاب، ہم سب جنوبی پنجاب سے ہیں، اگر چھوٹا سا موازنہ کریں ہم جنوبی پنجاب کا، جنوبی پنجاب کے جو ڈویژن ہے بہاولپور، ڈی جی خان، ملتان، یہ کو 12-13 اضلاع پہ مشتمل ہے۔ اس کی آبادی پنجاب کا 31% ہے، لیکن اس کو بجٹ کتنا ملا ہے پنجاب کا؟ 12.71%، یعنی کہ ٹوٹل بجٹ کا 1/3 اسے ملا جو ملنا چاہیے تھا بجٹ، اس سے کم ملا، 2 حصے بجٹ اسے کم ملا، تیسرا حصہ بجٹ ملا ہے۔ یہ زیادتی ہے۔ ہماری کمائی، ہماری زراعت کی کمائی، ہماری ہر چیز کی وہ شہر لاہور پہ، پنڈی پہ، فیصل آباد پہ خرچ ہوتی ہے، جو کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جنوبی پنجاب کی زراعت پہ، جنوبی پنجاب کے لوگوں پہ، عام آدمی پہ وہ خرچ ہوتی، ان کی سڑکیں بنتی، ہسپتال بنتے، بہتر اسکول بنتے، بہتر سیوریج سسٹم ہوتا، یہ سارے کام ہوتے جو اس کے حصے کے پیسے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، ہم فالتو نہیں مانگ رہے ہیں، اپنے حصے کی بات کر رہے ہیں۔ باقی بجٹ میں تقریباً ہمارا حصہ جو بنتا تھا وہ بنتا تھا 233 ارب بنتا تھا، اس جو بجٹ جو انہوں نے ترقیاتی بجٹ رکھا ہے 752 ارب میں سے 233 ارب ہمارا بنتا تھا، ہمیں ملا کتنا؟ 96 ارب ملا، یعنی کہ 137 ارب روپیہ ہمیں کم ملا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جنوبی پنجاب کے ساتھ، اور خصوصاً زرعی علاقے کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر یہ پیسہ آ جاتا تو زراعت ترقی کرتی، اس ملک کے، اس جنوبی پنجاب کے بچے تعلیم بہتر حاصل کرتے، ان کو صحت کی اچھی سہولت ملتی، لوگوں کے حالات بہتر ہوتے، گھر کے حالات بہتر ہوتے، کھیت کے حالات بہتر ہوتے، بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہوتے، صحت کے حالات اچھے ہوتے، لیکن اس طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی۔ پھر بجٹ میں زراعت کا نام تک نہیں لیا گیا، زراعت کو ٹوٹل اگنور کیا گیا، بالکل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زراعت کو اگنور کیا گیا تو پاکستان کی معیشت کو اگنور کیا گیا، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا ٹوٹل دار و مدار زراعت پر ہے۔ اس ملک کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ملک کو اپنے اپنے وسائل دیے ہیں، کسی کے پاس تیل ہے، کسی کے پاس معدنیات ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، پاکستان کے پاس اس وقت ان وسائل میں سب سے جو بڑا وسائل ہمیں دیا گیا وہ زراعت ہے۔ ہمیں زمین دی گئی اور پورے اس کے وسائل دیے گئے، سمندر ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، روئی ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس ہونے کے باوجود زراعت کو ترقی دینے کے لیے بجٹ میں کوئی اناؤنسمنٹ نہ کی گئی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس غریب کاشتکار کو، اس مسکین کاشتکار کو، اس وقت مظلوم کاشتکار میں یہ کہوں تو وہ اس کو پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہ کیا گیا، اس سے مشاورت نہیں کی گئی، چاہے وہ وفاقی وزراء ہیں فنانس کے یا صوبائی وزراء ہیں، کسی نے بھی کسی پاکستانی کاشتکار کو بلا کے اس سے مشاورت نہیں کی کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں، زراعت دن بدن زبوحالی کا شکار کیوں ہے، ہماری زراعت کی امپورٹ کیوں بڑھ رہی ہے، ہماری زراعت کی ایکسپورٹ میں کیوں کمی آ رہی ہے، کوئی سوال کسی کاشتکار سے نہیں پوچھا گیا۔ ہماری پیداواری لاگت کو دن بدن بڑھایا گیا اور ہماری پروڈیوس کے ریٹ کو جان بوجھ کر ڈپریس کیا گیا، نیچے لایا گیا، وہ چاہے گندم ہو، کپاس ہو، چاول ہو، مکئی ہو، آلو ہو، گوبھی ہو، مٹر ہو، مینگو ہو، کندو ہو، تمام ویجیٹیبل سبزیوں کے، فروٹ کے ریٹ کم کیے گئے، جان بوجھ کے کم کیے گئے، حکومتی پریشر کے ذریعے کم کیے گئے، گندم کا ریٹ کاشتکار کو نہ ملا، لیکن ہماری پیداواری لاگت کو بڑھایا گیا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ 2023 میں ہمیں گندم کا ریٹ ملا 3900،
اور سندھ میں ملا 4000 روپیہ کاشتکار کو، لیکن پچھلے 2 سالوں میں ہمیں ریٹ ملا 1800، 1900، 2000، اس دفعہ ہمیں ریٹ ملا 2800 سے لے کے 3500 روپے تک، اور ہماری پیداواری لاگت کئی گنا بڑھ گئی۔ اس کو ایڈریس نہ کیا گیا۔ اگر صوبائی بجٹ پیش ہوا ہے، وفاقی بجٹ پیش ہوا ہے، ہمیں اس لارے میں لگایا گیا کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، صوبے والے کہتے ہیں وفاقی سبجیکٹ ہے۔ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا یہ سبجیکٹ ہے کس کا، یہ پاکستان کا بھی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ہم گھر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے زراعت کے اوپر اس حکومت نے فاتحہ پڑھ دی، زراعت کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا کہ آج اندازہ کریں کہ کاشتکار کیا کرے بیچارہ۔ اگر ہم بجلی کا ریٹ دیکھیں، چند سال پہلے 2020 کو لے لیں، ہمارا بجلی کا ریٹ تھا، زرعی ٹیوب ویل کا ریٹ 5 روپے 35 پیسے تھا، 1 یونٹ 1 ریٹ تھا، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا، اور اس وقت انڈسٹری کا ریٹ تھا 14 روپے، 14 روپے کے بعد اس کے اوپر جی ایس ٹی بھی تھی، 400 روپے پر کلو واٹ اس کے اوپر فکس ٹیکس بھی تھا انڈسٹری کے اوپر، جو کہ تقریباً 19 روپے یونٹ وہ پے کر رہے تھے۔ ہمارا 5 روپے 35 پیسے تھا، وہ 19 روپے یونٹ پے کر رہے تھے۔ آج زراعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا زرعی ٹیوبل کا ریٹ جو آج کا ہے، انڈسٹری کا 27 روپے 50 پیسے اور ایگریکلچر کا 28 روپے 70 پیسے، اس کے بعد اس کے اوپر 18% جی ایس ٹی، 400 روپے پر کلو واٹ فکس ٹیکس، ایف پی اے، باقی ٹیکسز ہیں اس کے اوپر، یعنی کہ ہمیں 40 سے 50 روپے یونٹ پڑتا ہے۔ یعنی آج اندازہ کر لیں کہ ایک شخص کی 50 کلو واٹ کی موٹر ہے، وہ چلائے یا نہ چلائے وہ 20,000 روپے مہینہ دے گا۔ اگر اس کی 6 ماہ بند رہے، سال بند رہے، بارشیں آ جائیں، اس نے 20,000 روپے مہینہ پے کرنا ہے۔ اور پھر دنیا میں کہیں بھی زرعی ٹیوبل کے اوپر جی ایس ٹی نہیں ہوتی، ان سالوں میں یہ جی ایس ٹی لگا دی گئی۔ ظالمانہ اقدام کہ 5 روپے 35 پیسے اٹھا کے 40-50 روپے کر دینا، پھر پروڈیوس کا ریٹ کم کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کپاس جو اس ملک کی نقد آور فصل ہے، آپ کی ایکسپورٹ ہے، ٹوٹل ایکسپورٹ کا 60 سے 65% ہے، اس کے اوپر کھل کے اوپر ٹیکس، بنولے کے اوپر 18% ٹیکس، اس کے اوپر جی ایس ٹی لگی ہوئی ہے، روئی کے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے۔ کاشتکار بیچارہ کیا کرے، وہ کیسے کاشتکار؟ یہی وجہ ہے کہ ہم صرف پنجاب میں 70 لاکھ ایکڑ سے کم کر کے 20 لاکھ ایکڑ کاشتکار کر دیا ہم نے۔ اب کس پہ دار و مدار ہے؟ جہاں 5 سے 20 لاکھ بیل ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، آج $3 بلین تک کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، صرف کپاس۔ چاول کی ایکسپورٹ میں جہاں ہم نے $3.9 بلین کا چاول ایکسپورٹ کیا، اس سال کتنا کیا؟ $1.8 بلین، یعنی کہ $2.1 بلین کی کمی آ گئی ایکسپورٹ میں۔ حکومت کا اس طرف کوئی خیال نہیں ہے۔ جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں اورنگزیب صاحب، انہوں نے ایک دن کے لیے بھی پاکستانی کاشتکار کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا۔ اگر انہوں نے مشاورت کی ہے تو انڈسٹری والوں سے کی ہے، اسٹیٹ والوں سے کی ہے، ریل اسٹیٹ والوں سے، ان کو برات دی ہے، بے تحاشا برات دی ہے، کیونکہ وہ جہازوں پہ جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ آگے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو پروٹوکول ملتا ہے، کیونکہ پاکستانی کاشتکار نے کسی بس پہ یا پرانی گاڑی پہ جانا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں، حالانکہ یہ پاکستان کو چلانے والا ہی کسان ہے اس ملک میں۔ یہ حقیقت ہے، اگر یہ لوگ 3 ٹائم کا 26 کروڑ عوام کھانا کھا رہی ہے تو وہ اس کسان کی مرون منت ہے، لیکن کسان ایک ہی چیز پہ خوش ہوتا ہے کہ وہ نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ اگر کسان کی گندم ہو جائے، اگر 2-3 سال نہیں کھڑی تھی تب بھی ان کا کوئی جرم نہیں ہے، آج پھر کاشتکار کا جرم ہے کہ اس کے گھروں میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے۔ آپ بنجرآباد میں دیکھیں، ہماری ایک ماں بہن کو پیرا فورس نے آ کے تھپڑ بھی مارے وہاں پہ۔ کیا یہ پورے پاکستان کی توہین نہیں ہے؟ کیا پورے پاکستان کے کاشتکاروں کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس نیب خدا کی وہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا پاکستان کو بنانے میں ہمارے بزرگوں نے کردار ادا نہیں کیا تھا؟ کیا پاکستان کا نام نہیں رکھا گیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی کسان کو، کسی غریب کو، کسی مزدور کو اس ملک میں مفت اور بروقت انصاف مل سکتا ہے؟
مراد کن کے لیے ہے؟ مراد یافتہ طبقے کے لیے آج بھی مراد موجود ہے۔ آئی ایم ایف ان کو کچھ نہیں کہتا، آئی ایم ایف نہیں کہتا کہ ایک وزیر کے پاس دو گاڑیاں کیوں ہیں، آئی ایم ایف نہیں کہتا اسپیکر کی، چیئرمین سینٹ کی، ایم پی ایم ایل اے کی 500-600% تنخواہیں کیوں بڑھائی گئی ہیں؟ آئی ایم ایف یہی کہتا ہے کہ کاشتکار سے گندم نہ خریدو۔ بھئی اگر آئی ایم ایف نے کہہ دیا تھا کہ کاشتکار سے گندم نہ خریدو، ڈی ریگولیٹ کرو، تو پھر اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ کرو نا، آئی ایم ایف کی مانو۔ ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم خود چاہ رہے ہیں کہ ہماری تمام فصلوں کو اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ کرو، نکل جائے حکومت ہمارے اس مسئلے سے۔ اگر چینی کو لے لے، گنے کو لے لے، اب ہمارے پاس تقریباً اس دفعہ 20 سے 25% گنا زیادہ کاشت ہے۔ اگر حکومت اسی طرح کنٹرول کرتی ہے چینی کے اوپر حد سے، اگلے سال کون برباد ہوگا؟ کاشتکار، جس طرح 2017 میں ہوا تھا۔ 2017 میں ہم چیختے رہے کہ اگر چینی فالتو ہے تو آپ اسے ایکسپورٹ کر دیں، نہ کی گئی۔ بعد میں وہی چینی 10 روپے 70 پیسے فی کلو ریبیٹ دے کے ایکسپورٹ کی گئی۔ اب بھی اگر 13 لاکھ چینی فالتو ہے ٹن تو ایکسپورٹ کرے، بلکہ ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ انڈیپینڈنٹ ایک اتھارٹی بنائی جائے، جس کا کام ہو وہ دیکھے ملک میں کون سی چیز فالتو ہے، کون سی کم ہے، کس کو ایکسپورٹ کرنا ہے، کس کو امپورٹ کرنا ہے، ایک صحیح طریقے سے کام کرے جس طرح مہذب معاشروں میں ہوتا ہے۔ کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت دینے کے لیے بھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پرائس کمیشن ہو، جو دوسرے ملکوں میں موجود ہے، کہ کاشت کرنے سے 1 سال کم از کم پہلے وہ ہماری پیداواری لاگت نکالے، 25% پرافٹ کے ساتھ ہمارا ریٹ بنا دے۔ خدا کی قسم اگر ہمیں ہماری پیداواری لاگت ساتھ منافع ملنا شروع ہو جائے، ہم اپنے ملک کی گروتھ کو 15 سے 20% تک لے کے جائیں۔ آج جو مائنس میں جا رہی ہے گروتھ اس وقت، آج بدقسمتی نہیں ہے اس ملک کی، ایک زرعی ملک کی، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، کہ ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا، کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ کاشتکار بیلنس شدہ فرٹیلائزر کیوں نہیں کر رہا، کھادوں کا استعمال کیوں کم ہو گیا ہے۔ کاشتکار 17,000 کی ڈی اے پی لے کے نہیں ڈال سکتا، اس کی شکت نہیں ہے، اس کی قوت خرید نہیں ہے، اس کو اس پیسے کی واپسی نہیں ہے۔ کاشتکار 14-15 ہزار کی نہیں لے کے نہیں ڈال سکتا، کاشتکار 4500 یوریا لے کے نہیں ڈال رہا۔ اس کی وجہ کہ آپ نے ہمیں لیول پلے فیلڈ دے دیا ریجن کے ساتھ۔ انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی، ہمیں ملتی ہے 4500 روپے کی۔ انڈین کاشتکار کو ڈی اے پی پاکستانی روپیز میں ملتی ہے 4000 روپے کی، ہمیں مل رہی ہے 17,000 روپے کی۔ انڈین کاشتکار کو ڈیلی 10 گھنٹے بجلی فری ہے، ہمیں 40 سے 50 روپے یونٹ ہے۔ انڈین کاشتکار کو پیسٹیسائڈ ڈیزل سبسڈائز ریٹ پہ ہے، ہمارے لیے کوئی سبسڈی نہیں ہے۔ آج 311 روپے لیٹر ڈیزل ہے، اس ریٹ پہ ہم کاشتکاری صاف کریں؟ جب ہمیں ریٹرن نہ ہو، جب حکومت اس بات کا افسوس ہی نہ کرے کہ کاشتکار کو 2 سال اس کی پیداواری لاگت نہیں ملی گندم میں، اس کو 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے کاشتکار کو، کیونکہ ہمارے لیے ان میں ہمدردی نہیں ہے۔ کاشتکار کو وہ پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ کاشتکار کے بھی بچے ہیں، کاشتکار نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے، صحت بھی دینی ہے، ان کے روزگار کا بھی بندوبست کرنا ہے، ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کرنا ہے، لیکن حکومت کو ہماری فکر نہیں ہے۔ حکومت نے ہمیں اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھا اس وقت تک۔ اگر حکومت ہمیں اسٹیک ہولڈر سمجھتی تو ہمارے ساتھ مشاورت کرتی، ہم پاکستان کی بہتری کے لیے بتاتے، کیونکہ ہم سب سے بڑے محب وطن بھی ہیں، کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پہ منتقل نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، قبرستان بھی ادھر، ہمارا بینک بھی ادھر۔ ہمارا کوئی بینک بیلنس باہر نہیں ہے کسی کاشتکار کا، بینک بیلنس بھی انہیں کی باہر ہے، شہر و صحت بھی انہیں کی باہر ہے، بچے بھی انہیں کی باہر ہے، اولادیں انہیں کی باہر ہے۔ ہمارا تو ہر چیز پاکستان میں، ہمارے ہر وقت سال کے 365 دن اسی پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج زراعت کا کاروبار نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے، آج زراعت قبو حالی کا شکار ہے، آج فوڈ سیکورٹی رسک کے اوپر ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت اور ریاست ماں ہوتی ہے، خدا کے لیے ہمارے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک نہ کرو۔ یہ نہ ہو
جس طرح ہمارے بچوں نے فیصلہ کیا کہ ہم زراعت نہیں کریں گے، ہم بھی فیصلہ کرنے کہ ہم زراعت نہیں کریں گے، کوئی اور کاروبار کر لیں، تو پھر کیا ہوگا اس ملک کا؟ اب آپ کو باہر سے کوئی چیز نہیں مل رہی، اب یہیں اگانا پڑے گا، یہیں کھانا پڑے گا۔ دنیا میں بھی فوڈ سیکورٹی اس وقت رسک کے اوپر ہے، دنیا میں بھی شارٹیج آ گئی ہے فوڈ کو، کھانے پینے کی چیزوں کے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے اگائیں۔ قدرت نے ہمیں تمام وسائل دیا ہے، ایک ول نہیں ہے ہمیں، وہ ول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کاشتکار کی پیداواری لاگت کو کم کرنے کی ضرورت ہے، کاشتکار کو تاکہ کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے، وہ اچھا سیڈ استعمال کر سکے، اچھی مشینری۔ ہاں، یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے اس بجٹ میں، جو ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ جو باہر سے مشینری آئے گی اس کو ڈیوٹی فری کیا ہے، تو جو لوکل بنتی ہے اس کو بھی ٹیکس فری کرے، اس پہ بھی ٹیکس ختم کرے۔ کپاس کے کاشتکار کو دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ کپاس کا مقابلہ دنیا کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے اس کا مقابلہ، تمام ٹیکسز اس پہ ختم کیے جائیں، چاہے وہ روئی ہے، چاہے بنولا ہے، چاہے کھل ہے۔ اب کھل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کھل خریدنے والا کون ہے؟ وہ بھی کاشتکار ہے۔ ایک دفعہ وہ جی ایس ٹی پے کرتا ہے جب وہ پھوٹی بیچتا ہے کھل کے حصے کی، پھر جب وہ خریدتا ہے پھر جی ایس ٹی پے کرتا ہے، اسے ڈبل دینا پڑتا ہے کاشتکار کو۔ یعنی کس نے کھل کس نے کھانی ہے؟ جانوروں نے کھانی ہے۔ یعنی کہ اب ہوگا کیا کہ جانور بھی احتجاج پہ آئے ہیں کہ ان کے کھانے پینے میں پاکستان میں جی ایس ٹی لگی ہوئی ہے اس وقت۔ اب کا لائف اسٹاک پاکستان کا بہت بڑا سیکٹر ہے، ایگریکلچر سے بھی بڑا سیکٹر ہے۔ حکومت کو چاہیے مراعات دے، پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں جو ایگریکلچر لائف اسٹاک ایک سبسڈائز سبجیکٹ ہے دنیا میں، پوری دنیا اس کو ہیولی سبسڈائز کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں آئی ایم ایف صرف کاشتکار کے لیے ہے، ان ظالموں کے لیے آئی ایم ایف نہیں ہے جنہوں نے اپنی تنخواہیں 600% بڑھا دی، جو پاکستان کے لیے مل بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتے، جو آپس میں اکٹھے ہو کے ہاؤس میں بیٹھ کے زراعت کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے امن و امان کے لیے آپس میں بات نہیں کر سکتے، لیکن اپنے پیٹ کے لیے یہ سب اکٹھے ہیں۔ اس وقت شکل و شیری ہو جاتے ہیں آپس میں، جب انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانے تھی، کسی میڈیا پہ وہ خبر آئی ہو کہ فلاں ایم این اے نے، فلاں پی اے نے، فلاں سینیٹر نے، فلاں منسٹر نے، فلاں اسپیکر نے، فلاں چیئرمین صاحب نے اختلاف کیا ہو، اس وقت نہیں کیا۔ اگر اختلاف ہے تو ہماری معیشت کی بہتری کے اوپر اختلاف ہے، اختلاف ہے تو پاکستان کی ترقی کے اوپر اختلاف ہے، اختلاف ہے تو پاکستان کی زراعت کی ترقی میں سب سے بڑا اختلاف ہے۔ ہمارے کاشتکار کو تقسیم کر کے رکھ دیا، چھوٹا کاشتکار، بڑا کاشتکار، ہمارے ایک نامے کسی کو سوشل ایشو بنا دیا، ہمیں بھکاری بنا کے رکھ دیا کہ ہم کسان کاٹ دیں گے، قرضہ دیں گے۔ بھائی ہمیں قرضہ نہیں چاہیے، ہمیں ہماری پروڈیوس کا ریٹ چاہیے، ہمیں ہماری فصل کا ریٹ چاہیے۔ خدا کی قسم ہمیں ہماری فصل کا ریٹ دے دے، ہم سارے کام خود کر لیں گے اس وقت۔ ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن میں دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دے دے، ہم دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس ظالمانہ حکمرانی سے پیچھے ہٹو، اپنے ملک کے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ یہ وقت صرف زراعت سے چل رہا ہے اس وقت، لیکن بجٹ پہ زراعت کا نام نہ لینا یہ سب سے بڑی ملک دشمنی ہے۔ یہی وجہ کہ آج ہم کسان سیاہ پٹیاں باندھ کے آ بیٹھے ہیں۔ کسان کون باندھ کے؟ نیب خدا آج یہ پٹیاں باندھ کے آیا بیٹھا ہے اس ملک میں۔ یہ میں سمجھتا ہوں آج حکمرانوں کے لیے ڈوب کرنے کا مقام ہے، کیونکہ اس ملک کا کسان، اس ملک کا مزدور، اس ملک کا عام آدمی پریشان ہے۔ پھر جب ہم سے سستی چیز لی جاتی ہے، ہماری گردن پہ ناخن دیکھ کے، معاشی قتل کر کے، پھر غریب آدمی کو بھی اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ اینڈ کنزیومر کو بھی جب ہم نے گندم بیچی 1800، 1900، 2000 میں، اینڈ کنزیومر نے 4000، 4500 میں خریدی، خدا کی قسم مجھے اس بات کی تکلیف جب ہوتا تھا کہ میرا بھی قتل ہوا، اینڈ کنزیومر غریب آدمی کا بھی قتل ہوا۔ میں تو چاہتا ہوں غریب آدمی کو روٹی 14 روپے کی نہیں مفت ملے، بلکہ اس کو بھکاری بنا دیا۔ 850 ارب کس کے لیے ہے جی؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ بھائی اس کے لیے کام کرو، اس کو کوئی ہنر سکھاؤ، وہ اپنے لیے کما کے کھا سکے، بجائے اس کے کہ ہر مہینے وہ جا کے بھیک مانگے۔ کیا دنیا میں یہ نظام ہے؟ کیا دنیا میں یہ سسٹم ہے؟
اس میں کوئی اسکل پیدا کرو تاکہ وہ اپنا کام کر سکے. کاشتکار کے لیے کچھ کرو، ورنہ یہ کاشتکار اس وقت بالکل وینٹیلیٹر پہ ہے. اور اگر ہماری باتیں دابالی گئی، اب احتجاج ہوگا، اب پورے ملک میں احتجاج ہوگا. ہم کاشتکاروں نے 2-3 سال صبر کیا ہے، اب ہمارے پاس احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. پھر یہ احتجاج وہ احتجاج ہوگا کہ آپ کو دن میں تارے نظر آئیں گے، آپ کو کھانے کے لیے گندم نہیں ملے گی، آپ کو کھانے کے لیے عیاشی کے لیے یہ فروٹ نہیں ملے گا، پھر یہ سبزی آپ کو نہیں ملے گی. کاشتکار نے جب احتجاج کیا، خدا کی قسم میں کھا کے تو پھر یہ ملک نہیں چل سکتا. پھر اس ملک کو چلانے کے لیے کاشتکار کی اس وقت سپورٹ انتہائی ضروری ہے. زراعت ترجیحات میں شامل ہے. میں کہہ رہا ہوں زرعی ایمرجنسی نافذ کرو، ورنہ ایسا احتجاج آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا احتجاج جو کاشتکار احتجاج کرنے جا رہا ہے. کاشتکار اب اپنی کاشت بند کر دے گا. اب شہروں میں دودھ نہیں آئے گا، شہروں میں سبزیاں نہیں آئیں گی، شہروں میں پھل نہیں آئیں گے. کیونکہ اگر وہ کاشت کرتا ہے 6 مہینے کسی فصل پہ، سال محنت کرتا ہے، اس کا سیلا جب اس کو نہیں ملتا، وہ کاشت کس کے لیے کرے؟ کاشت میں پہلے کیا کہہ چکا ہوں، کاشتکار نیب خدا ہے. اللہ کے ڈر سے سارا کچھ کاشت کرتا ہے کہ رزق دینے والی میری اللہ کی ذات ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا کام اللہ کا ہے، میں اللہ کا حق بٹھا رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا، اتنا برا سلوک کیا گیا کہ وہ پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اسے اگر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مفت اور بر وقت انصاف نہ ملے تو انصاف دینے والوں کو ڈوب کرنا چاہیے. ڈوب کرنا چاہیے انہیں کہ جو مفت اور بر وقت انصاف نہیں دے سکتے. ایک غریب آدمی کو، ایک نیک آدمی کو جب انصاف لینے کے لیے رب ذوالجلال کا مقابلہ کرنا پڑے، یعنی کہ رشوت دینا، اللہ کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا، اسے کرنا پڑے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ پھر وہ کہے گا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ وہ کہے گا یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ اس ملک میں کسی غریب آدمی کو انصاف ملتا ہے؟ نہیں ملتا انصاف. انصاف بھی انہی کے لیے ہے جو انصاف کرنے والے ہیں. انصاف کرنے والے اپنی تنخواہیں مراد ان کی دیکھے اور کاشتکار کی دیکھے. ایک جج سے جب ریٹائر ہوتا ہے 10 سے 15 لاکھ مہینہ اسے پینشن ملتی ہے، گاڑی ملتی ہے، ڈرائیور ملتا ہے، گھر ملتا ہے، بجلی ملتی ہے، گیس ملتی ہے. لیکن جو سال کے 365 دن کام کاشتکار کرتا ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اسے سوائے دھکوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا. ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو اس ملک میں، چاہے وہ گوشت ہے، وہ سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، کپاس ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو لقب اس ملک میں کیا دیا جاتا؟ پینڈو اور گوار کا، یعنی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا بھی نہیں جاتا. یہ ملک ہم سب کا ہے جی. یہ ہمارا ملک پیارا پاکستان، اللہ نے ہمیں ایک جنت نظیر ٹکڑا دیا ہوا ہے. میں آج بھی سب سے گزارش کرتا ہوں، آئیں مل کر اس ملک کے لیے کام کریں. اس ملک کے لیے زراعت کو موقع دیں، کسان کو موقع دیں، کسان کو لیول پلینگ فیلڈ دے کاسٹ آف پروڈکشن میں، کسان کو اس کی پروڈیوس کا ریٹ دے دیں، صحیح ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. ریسرچ کا نام بھی نہیں ہے بجٹ میں اس دفعہ. ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، ہماری بجلی کا ریٹ کم کریں، اسی ریشو سے بڑھائیں جس ریشو سے آپ نے انڈسٹری کا ریٹ بڑھایا. زراعت کو پاکستان کا سب سے بڑا ستون ہے معیشت کا، اس کو کھڑا رہنے دیں. خدا کی قسم ہم دن دگنی رات چگنی ہم ترقی کریں گے. اس وقت کسی بھی ملک میں اسلامی حکومت ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک میں امن و امان پیدا کرے اور معیشت کو بہتر کرے. پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، زراعت پاکستان کی ترجیحات میں نہیں ہے. اگر زراعت ترجیحات میں نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. میں پہلے شروع میں بات کی ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بھی توطینی ماجز سلوک بند کریں.
ہمارا جو حصہ 33% بنتا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. 12.71% ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں پورا حصہ چاہیے اپنی ترقیاتی, تاکہ جہاں بھی ہسپتال کام ہو, قائم ہو, جہاں اسکول نظام بہتر ہو, کالج بہتر ہو, سڑکیں بہتر ہو, سیوریج سسٹم بہتر ہو, جہاں کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکے, جہاں کی زراعت بہتر ہو, کیونکہ پورے پاکستان کو زراعت غلہ اگا کے دینے والا جنوبی پنجاب ہے. آج ہم جنوبی پنجاب والے, یہ 13 اضلاع والے, ہم بہت پریشان ہیں کہ ہماری کمائی کھا کون گیا جی؟ بڑے شہر. گندم ہم نے اگائی, سستی کس کو دینی ہے؟ بڑے شہروں کو دینی ہے. معاشی قتل کس کا ہونا ہے؟ کاشتکار کا ہونا ہے. یہ قتل بند کیا جائے اور زراعت کو ترجیحات میں شامل کیا جائے. تھینک یو. جی ہمارے پاس اب احتجاجی تحریک چلانے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں, کیونکہ بجٹ 2-3 دن میں پاس ہو رہا ہے. حکومت سے میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ فنانس ڈپارٹمنٹ جو بناتا ہے انہوں نے کاشتکار کو پاکستانی یرزے کو آرڈر تسلیم نہیں کی. اب وہ تسلیم کروانے کے لیے ہمارے پاس سوائے احتجاج کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں.